بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی اور اس کے کمال میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ فضول اور غیر مفید کاموں اور باتوں کو چھوڑنے والا ہو۔ ترمذی شریف۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق تفصیل آ چکی ہے اور آپ کی مختصر سوانح کو پیش کیا جا چکا ہے۔ چھوٹی سی حدیث ہے، بڑی پتے کی بات اس حدیث میں پیش کی گئی ہے، اور اس حدیث کو جوامع الکلم کا درجہ حاصل ہے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، آپ کا ہر جملہ یہ جوامع الکلم ہے، آپ بہت ہی مختصر سی بات دریافت فرماتے ہیں، مگر بات بڑی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری حکمتیں اور بہت ساری نصیحتیں اس کے اندر پنہاں ہوتی ہے۔ چھوٹی ہونے کا مطلب کلام بہت ہی مختصر ہوتا ہے۔ تو ان حدیث میں یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ آدمی کے اسلام کی خوبی اور اس کے کمال میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ فضول اور غیر مفید کاموں اور باتوں کا چھوڑنے والا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یعنی ایک صحیح ایمان والا ہونے کے لیے اور ایک صحیح مسلمان ہونے کے لیے کہ آدمی اگر کمال ایمان حاصل کرنا چاہتا ہے اور کمال اسلام حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے وقت کا خیال رکھے۔ صحیح مومن وہ ہوتا ہے اور ایک صحیح مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی نظر سب سے پہلے اپنے وقت پر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو مختصر سی زندگی لے کر آیا ہے، 60-70 سالہ زندگی، یہ در حقیقت اس کی زندگی کے اوقات ہے، تو اسے ان اوقات کا صحیح استعمال کرنا ہے، ان اوقات کو ضائع نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ یہی اس کے اوقات آخرت کی کامیابی اور عدم کامیابی کی بنیاد بننے والی ہے۔ اگر ان اوقات کا، زندگی کے اوقات کا اس نے صحیح استعمال کیا تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ وہ آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر اس نے ان اوقات کا غلط استعمال کیا تو آخرت کے اعتبار سے وہ ناکام ہے۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہٰذا اپنے وقت کا انسان نے، ایک مومن نے صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور شریعت میں اس کی بہت بڑی ترغیب دی گئی ہے، اور شریعت میں اس کی بہت بڑی تاکید آئی ہے وقت کے صحیح استعمال کرنے کی، ہے نا؟ اسی لیے قرآن کریم میں مختلف انداز سے آپ دیکھو گے، قرآن کریم میں اوقات کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہے۔ کبھی رات کی قسم کھائی ہے، کبھی دن کی قسم کھائی ہے، کبھی سورج کے چڑھنے کی قسم کھائی ہے، اور کبھی ستاروں کی قسم کھائی گئی ہے۔ تو یہ بات تو بالکل متفقہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں اللہ نے جن چیزوں کی قسمیں کھائی ہے، تو ایک اس کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ اس چیز کی اہمیت بتلانی ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں۔ تو اوقات کی قسمیں کھانے کا مقصود بھی یہی ہے کہ وقت کی بڑی قدر ہے، اور اللہ یہ قدر بتلانا چاہتے ہیں کہ اے انسانوں، تم اپنے وقت کی صحیح قدر کرو، اپنے وقت کو ضائع نہ کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟
اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، اس لیے کہ جو وقت کو ضائع کرتا ہے در حقیقت وہ بہت سی خیر اور بھلائی سے محروم رہ جاتا ہے۔ وقت کو ضائع کرنے والا بہت سی خیر اور بھلائی سے محروم رہ جاتا ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے وقت کا وہ صحیح استعمال کرے، فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، فضول کاموں سے۔ اس لیے قرآن کریم میں جو مومنوں کی صفت بیان کی گئی ہے 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنے نماز میں جنہوں نے خشوع اور خضوع پیدا کیا۔ ایک تفصیل اور ایک ترتیب اللہ پاک نے ذکر فرمائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی ایک صفت خاص یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو فضول کاموں سے اعراض کرتے ہیں، فضول کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ یہاں پر قرآن کریم نے لفظ لغو کا تذکرہ فرمایا ہے۔ لغو عربی میں کہتے ہیں ایسا کام جس کا نہ دنیاوی فائدہ ہو نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہو، یعنی جائز کام کا بھی کوئی مطلب نہیں اس میں اور آخرت کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے، آخرت کے کام کا۔ ایسے کام کو لغو اور فضول کام کہتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ جی، تو قرآن کریم میں بھی اوقات کے تعلق سے بڑی قدر بتلائی گئی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصاً نماز کے تعلق سے ذکر فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز یہ ایمان والوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے، وقت مقررہ پر، یعنی الٹپ انسان کبھی بھی پڑھے ایسا نہیں، بلکہ وقت کا خیال رکھے، جو جس وقت میں نماز پڑھنی ہے اسی وقت میں اس کا اہتمام کرے۔ ظہر کو عصر کے وقت کوئی نہیں پڑھ سکتا، عصر کی ظہر کو نہیں پڑھ سکتا، نہ آگے نہ پیچھے کر سکتا ہے۔ تو ایک ایمان والا، ایک مسلمان جو ہمیشہ وقت کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور وقت کی اس کے نزدیک بڑی تاکید ہوتی ہے، وقت کی وہ بہت بڑی قدر کرنے والا ہوتا ہے۔ بس سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اسی لیے غیر مفید کاموں سے، حدیث میں آتا ہے کہ غیر مفید کاموں سے اور باتوں سے اپنے آپ کو وہ بچانے والا ہو۔ جو فائدہ دینے والے کام ہیں، نہ دینے والے کام ہیں، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے، اور جو فائدہ نہ دینے والی باتیں ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ دن بھر میں نہ جانے کتنے فضول کاموں میں اور فضول باتوں میں ہمارے اوقات ضائع ہو جاتے ہیں، جو صراحتاً اس حدیث کے اعتبار سے ہم بالکل ہم پر یہ بات صادق آتی ہے کہ ہم فضول کاموں میں اپنے آپ کو ضائع کرنے کی وجہ سے اسلام کی جو خوبی ہے اور اسلام کا جو کمال ہے اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ دن بھر نہ جانے کتنی فضول باتیں ہوتی ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، اور نہ جانے کتنے فضول کام ہوتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اور آج کے اعتبار سے تو اللہ معاف فرمائے، اپنے اوقات کو ضائع کرنے کا ایک سب سے بڑا آلہ اور ایک سب سے بڑی چیز جو ہم سب کے پاس موجود ہوتی ہے وہ ہے موبائل، کہ موبائل کے ذریعے سے ہم اپنے اوقات کو نہ جانے کتنا ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ ضروری چیزوں کا استعمال، کہ جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لیے ہم موبائل کا استعمال کریں، ٹھیک ہے، لیکن انسان جب کسی چیز کو زیادہ اپنا مشغلہ بنا لیتا ہے اور کسی چیز میں بہت زیادہ منہمک ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر بسا اوقات پھر وہ حد بندی نہیں کر پاتا اور حد سے تجاوز کر جاتا ہے، حد سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس موبائل کے سلسلے میں دیکھیے کتنے افراد ہمارے ایسے ہوتے ہیں، مرد حضرات بھی اور مستورات بھی، مائیں بہنیں بھی، کہ جو کثرت سے اپنے اوقات کو اس موبائل کے ذریعے سے ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو چیزیں شریعت میں حرام اور ناجائز ہے ان کا استعمال تو یقیناً حرام اور ناجائز ہی ہے۔ بات یہاں حرام اور ناجائز کی نہیں چل رہی ہے، بات ایسے کاموں کی چل رہی ہے اور ایسی باتوں کی چل رہی ہے جن کا نہ دنیاوی فائدہ ہو
اور جن کا نہ اخروی فائدہ ہو، جن کو فضول کام اور فضول باتیں کہتے ہیں۔ وگرنہ جن چیزوں کو شریعت نے پہلے سے حرام قرار دیا ہے تو اس کی حرمت اور اس کی قباحت وہ تو اپنی ہی جگہ پر ہے۔ بات اس حدیث میں تو ان چیزوں کے تعلق سے بات ہے کہ جو بظاہر اپنے طور پہ شریعت نے اس کو حرام تو نہیں کیا ہے، لیکن بہرحال اس کا فضول استعمال یہ انسان کو بسا اوقات گمراہی تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ انسان حرام کاموں تک اسی طریقے سے جاتا ہے کہ جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہے، غیر ضروری باتیں ہوتی ہے، اس میں ملوث ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر وہ حد بندی میں نہیں رہتا، اور پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ پھر حد تجاوزی کر کے حرمت تک پہنچ جاتا ہے۔ ہاں، آج موبائل کا بھی یہی حال ہے کہ موبائل میں اکثر و بیشتر جب ہمارے ہاتھ میں موبائل آ جاتا ہے تو خواہ ہم کوئی ضرورت نہیں ہے نہ فون کرنے کی نہ اپنا کوئی کام کرنے کی، لیکن پھر بھی ہم اس کے فنکشن میں جاتے ہیں، یہاں جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، وقت گزاری کرتے ہیں، کبھی گیلری میں گھستے ہیں، کبھی واٹس ایپ میں گھستے ہیں، اور نہ جانے فضول ہم کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ ہاں، ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ایک جواز کی حد تک اپنی جگہ پر، لیکن یہ کہ بظاہر کچھ مطلب نہیں ہے لیکن پھر بھی یہاں وہاں گھومتے رہتے ہیں۔ بعض تو پابندی سے ایک موبائل کے اندر گیم بھی کھیلتے ہیں۔ ابھی کھیلتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، پابندی سے موبائل میں گیم کھیلتے ہیں۔ اب گیم کھیلتے کھیلتے پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے، جیسے کہ گزشتہ میں نے جمعے کے خطبے میں مستقل ایک موضوع اختیار کیا تھا، اس میں یہ بات میں نے پیش کی تھی کہ آج بہت عجیب ایک وبا چلی ہے حرام طریقے کی۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا موبائل میں باقاعدہ بار بار ایڈ بھی آتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جنگلی رمی کے نام سے، ارے بھائی آتی ہے کہ نہیں؟ جنگلی رمی کے نام سے ایڈ آتی ہے۔ وہ ایک گیم ہوتا ہے کہ بھائی اس میں کچھ پیسے ڈالنے ہوتے ہیں اور وہ گیم کھیلا جاتا ہے اور پھر اس سے پیسے حاصل کیے جاتے ہیں، جو ایک جوئے کی شکل ہے۔ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا ہے، جوئے کی شکل ہے یقیناً۔ آج دیکھا جائے معلومات لینے پر پتہ چلتا ہے کہ ہماری کتنی مسلمان عورتیں بھی اس میں شریک ہیں۔ ہاں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں جائز ناجائز کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس میں تو اپنی ظاہر بات ہے کہ صلاحیت کا استعمال کرنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن شریعت نے جوئے کو حرام قرار دیا ہے تو وہ تو بظاہر صراحتاً جوئے کی ایک شکل ہے، لیکن وہاں تک ہم کب پہنچے؟ جب کہ ہم موبائل میں جائز طریقے سے، جائز سے مراد وہی فضول طریقے سے گیم کھیلنا شروع کیا، کھیلتے کھیلتے حد بندی نہیں ہو پائی، آخرکار ہم اس درجے تک پہنچ چکے ہیں۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ تو جہاں تک ہو سکے اپنے وقت کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ جب وقت کا صحیح استعمال کریں گے تو اس کا نفع دنیاوی اعتبار سے بھی حاصل ہوگا، اور اگر آخرت کے کام ہے تو آخرت کے اعتبار سے بھی اس کا صحیح نفع کیا ہو جائے گا؟ حاصل ہو جائے گا۔ یہ در حقیقت اس حدیث کا منشا ہے۔ اللہ اس حدیث کے منشے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔